تھا کہ شاید ڈسیپشن سے لیا گیا ہے ٹیسٹ جو ہے، تو اس سلسلے میں جو کورٹ کا ڈیسیجن پچھلے چند ہفتوں پہلے آیا تھا اس میں ہوم آفس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا. تو اگر کوئی ایسے آپ ویورز ہیں کہ جن کا ایسا مسئلہ تھا ٹوئک کے سلسلے میں، تو ان کو چاہیے کہ کسی وکیل سے رابطہ کریں تاکہ پھر ان کا کیس آگے صحیح طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے. تو ناظرین، پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں. ہیلو جی، کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا سوال ہے کہ میں نے اسپاؤس ویزا ایکسٹینشن کے لیے جو سیکنڈ ٹائم اپلائی کرتے ہیں، جو 30 منتھس کے لیے فردر اپلائی ہوتا ہے، جی اس کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہ آ گیا ہے اینی ویز. تو اب مجھے اس کے بعد اپریل میں آیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ آپ انڈیفینٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو، لیکن آپ کو لائف ان یو کے اور انگلش ٹیسٹ پاس جو ان کی ریکوائرمنٹس. تو انگلش ٹیسٹ تو کیونکہ میری یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ تو آئی تھنک چل جائے گی، بٹ لائف ان یو کے میں کب دے سکتی ہوں؟ جیسے ابھی میرا آ گیا ہے، مجھے وہ تب دینا ہے جب وہ اپلیکیشن دینی ہے یا اس سے پہلے؟ دیکھیں، لائف ان دی یو کے ٹیسٹ تو اس کی وہ آپ کبھی بھی دے سکتی ہیں، اس کی ویلیڈیٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن اوبیسلی وقت کے ساتھ ساتھ قوانین بھی یہاں پہ تبدیل ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہوتا ہے کیونکہ ابھی اگر آپ کو ملا ہے ابھی 2.5 سال کا ملا ہوگا ویزا، تو ابھی تو بڑا ٹائم رہتا ہے. میرے اپنے خیال میں اگر آپ 6 مہینے پہلے جو اس وقت سچویشن ہے اس کے حساب سے اگر ٹیسٹ دیں تو بہتر ہے. لیکن اگر آپ ابھی بھی دے دیتی ہیں تو انلیس کہ قانون اس سلسلے میں کوئی تبدیل ہو جائے لیٹر آن، تو اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں. جی بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، میں سونیا بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا ہے کہ میری مما 2 دفعہ آئی ہیں میرے پاس پاکستان سے ایز اے وزٹر، تو انہوں نے اب تیسری دفعہ جب اپلائی کیا ہے تو انہوں نے نا ان کا ویزا ریفیوز کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے 2 دفعہ وہاں پہ رہ کے آئی ہیں 5. ہیلو، آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کال کٹ گئی ہے. ہیلو، سوری، آپ کی بیچ میں آواز کٹ گئی تھی. ایک سیکنڈ. آپ مجھے یہاں تک آپ کے سوال کا سمجھ پڑا تھا کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ 2 مرتبہ آئی ہیں اور تیسری مرتبہ انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے ریفیوز کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جب پیپر فل کیے تھے تو آپ نے اس میں لکھا تھا کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے جانا ہے، لیکن آپ اپ ٹو 5 منتھ وہاں پہ اسٹے کر کے آئی. اور اب جب انہوں نے تیسری دفعہ اور دوسری یہ کہا ہے کہ میں نے مثلا انہوں نے آپ کی بیٹی کو فون کیا ہے، مطلب مجھے فون کیا ہے اور ہمیں کوئی آنسر نہیں ملا، لیکن مجھے کوئی بھی فون نہیں آیا ان کی طرف سے. اور اب یہ کیا وہ اب انہوں نے اپیل کا رائٹ دیا ہے، لیکن وہ اب کیا کیسے ان کو یہ کہے کہ 5 منتھ ضرور یہاں پہ رہی ہیں لیکن وہ گئی آن ٹائم پہ ہی ہے وہاں پہ، کہ ان لیگل نہیں ہوئی. کتنے سے پہلے کی بات ہے؟ 2 دفعہ وہ میرے پاس آئی ہیں، ڈاکٹر نے لیٹر دیے تھے کہ میری کنڈیشن صحیح نہیں ہے، آئی واز پریگنینٹ اور میرے بچے چھوٹے تھے، اس وجہ سے وہ میری کیئر کے لیے 2 دفعہ آئی ہیں. تو اب انہوں نے جب تیسری دفعہ اپلائی کیا ہے تو وہ کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہے کہ کیا وہ ڈاکٹر کی ریزن رکھے اندر کہ وہ میری وجہ سے آ رہی ہیں، کہ وہ اب اپنی وجہ سے کہیں کہ نہیں میں ان کو ملنا چاہتی ہوں اور میں نے اپنے لیے ہی جانا ہے ادھر. اپنے لیے سے کیا مطلب وہ مجھے ملنا چاہتی ہے، مطلب وہ دوبارہ سے آنا چاہتی بیکاز وہ آلریڈی 2 ٹائم آ چکی ہیں ادھر. تو وہ کیا کہیں کہ وہ سیٹسفائی ہوں. کتنے عرصے پہلے آئی تھی وزٹر؟ وہ تقریباً 4 منتھ پہلے. جی. اور اس سے پہلے کب آئی تھی؟ اس سے پہلے وہ آئی تھی تقریباً جب پہلی دفعہ آئی ہے نا تو اس کے 2 مہینے بعد وہ پھر دوبارہ آ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹرز نے لیٹر دیا تھا کہ میری کنڈیشن میں ڈپریشن کی شکار ہوں اور دوسرا میں پریگننٹ تھی اور میرا جو ایک والا بیٹا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو پتہ نہیں، اب یہ نہیں پتا انہوں نے میری کنڈیشن کی وجہ سے ان کو ویزا دیا تھا کہ ان کی وجہ سے دیا تھا، لیکن جب پہلے اپلائی کیا 5 مہینے وہ رہی اور ٹھیک 2 مہینے بعد وہ پھر میرے پاس آ گئی تھی. اچھا، اور ابھی جو انہوں نے ریفیوز اس وجہ سے کیا کہ پہلے آپ گئی تھی تو زیادہ عرصہ رہی تھی؟ ہاں جی، اس وجہ سے کیا زیادہ عرصہ رہی، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے ان کا فون آنسر نہیں کیا، یہ میں ان کال نہیں ہو سکی، لیکن مجھے کوئی فون نہیں آیا ان کا. دیکھیں، جب اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر انہوں نے وزٹ کا ویزا دیا ہے اور جس طرح آپ کی والدہ جو ہے وہ 2 مرتبہ بڑی ریسنٹلی آئی ہیں اور کافی 4-5 مہینے رہی ہیں، تو آبویسلی اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو جو اینٹی کلیئرنس آفیسر ہوتا ہے
اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جی یہ کہیں وہاں پہ جا کے رہ نہ جائیں، یا پھر جو ہے وزٹ ویزا کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گی، تو یہ اتنا فریکوینٹ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ بالکل اس کو اگر اپیل کا رائٹ تو نہیں دیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ وہ لمیٹڈ رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ایسے کیسز میں، تو وہ خالی ہیومن رائٹس کی بیسس پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو چاہیں تو چیلنج اس حوالے سے کر سکتی ہیں کہ جب بھی وہ آئی ہیں اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی کنڈیشن کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا ٹھہرنا پڑ گیا تھا، تو اس بیسس کو پوائنٹ آپ بنا سکتی ہیں کہ جی ان کا آنے کا مقصد جو تھا وہ انیشلی ارادہ یہی تھا، جس طرح آپ نے بتایا کہ 1 آدھ مہینے کے لیے آنا تھا، لیکن آپ کی کنڈیشن کی وجہ سے ان کو جو بھی آپ کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے وہ زیادہ ٹھہر گئیں، اور اب جو ہے وہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کیوں اب وہ اتنے جلدی دوبارہ کیوں آنا چاہ رہی ہیں۔ اگر آپ میری جو ہے وہ اگر ایڈوائس ہو تو میں ابھی اتنے جلدی دوبارہ نہیں اپلائی کروں گا ان کے لیے، کیونکہ ابھی وہ اتنے جلدی آ کے گئی ہیں، اس سے ان کو شک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بار بار اتنے جلدی جا رہی ہیں انلیس کوئی ریزن ہو۔ تو آپ چاہیں تو ضرور چیلنج کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ایک اینٹی کلیئرنس آفیسر نے ایک آبجیکشن لگایا ہے، تو مجھے خدشہ یہی ہے کہ اگر آپ اس کو آگے چیلنج کریں گی تو اس میں کم چانس ہے کہ آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو۔ تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ ویٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے دوبارہ آنا ہو تو پھر صحیح ساری ایکسپلینیشن کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشن کریں کہ پہلے ریفیوز ہوا تھا اور اس میں کیوں غلط آپ سمجھتے ہیں کہ ریفیوز ہوا تھا، تو اس کو سارے صحیح طریقے سے، اور بہتر ہے کسی وکیل کے تھرو کریں تاکہ سارے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپلیکیشن ہو۔ بہت شکریہ، نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی کون بول رہی ہیں اور کیا سوال ہے؟ سر میں مینچسٹر سے بول رہی ہوں مسز انجم، میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے پاس ہے ڈپینڈنٹ ویزا ہے جس کو ملے ہوئے مجھے ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں۔ ڈپینڈنٹ مطلب یہ کہ اسپاؤز ویزا آپ کے ہسبینڈ کی بیسس؟ نہیں ڈپینڈنٹ ویزا EU کا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فرینچ نیشنل ہے ہسبینڈ میرے، تو مجھے ویزا ملے ہوئے 2.5 سال ہوئے ہیں، تو کسی وکیل نے مجھ سے کہا ہے کہ میں لانگ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے 5 سال کے پروف دیتے ہوئے کہ وہ ٹریٹی رائٹ یا اپنا ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو ملا کب تھا یہ؟ مجھے 2.5 سال پہلے ملا ہے 5 سال کا ویزا۔ 2.5 سال پہلے آپ کو 5 سال کا ویزا ملا ہے، تو ابھی 5 سال پورے تو نہیں ہوئے نا؟ نہیں، لیکن وہ وکیل کہہ رہے تھے کہ آپ کر سکتی ہیں 5 سال کے پروف دیتے ہوئے ابھی لانگ ریزیڈنسی کے لیے کر سکتے ہیں، تو وہی میں نے نہیں دیکھیں، لانگ ریزیڈنس ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے، جس میں اگر کوئی یہاں پہ 10 سال کا ٹائم گزار لیتا ہے تو وہ لانگ ریزیڈنس میں مثال کے طور پہ آتا ہے۔ جو آپ کو ویزا ہے وہ آپ کو ریزیڈنس کارڈ ملا ہوگا، وہ EU جو آپ کے ہسبینڈ ہے وہ EU سٹیزن ہے یورپین یونین کے، تو اس بیسس پہ وہ یہاں پہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس بیسس پہ آپ کو 5 سال کا ویزا ملا ہے۔ جب آپ 5 سال کمپلیٹ کر لیتی ہیں تو تب آپ انڈیفینٹ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکیں گی، اگر تھرو آؤٹ جو ہیں آپ کے ہسبینڈ وہ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ابھی فی الحال جو آپ کو 2.5 سال ہوئے اس بیسس پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس وکیل نے آپ کو کیا بات کہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا پاسبل ہے۔ اچھا سر، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ہسبینڈ کی بھتیجی ہے 13 سال کی ہے پاکستان میں، اس کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور کیا وہ اس کو ڈپینڈنٹ یہاں بلا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر ان کے پیرنٹس نہیں ہیں، آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں، آپ کے ہسبینڈ اگر اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل پاکستان میں صحیح پراپر طریقے سے، جو قانونی طریقے سے، تو بالکل بلا سکتے ہیں۔ نہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ویزا ہوگا یا اڈاپشنل ویزا ہوگا؟ نہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہی ہوگا نا، آپ کے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی نا، تو وہ ڈیپینڈنٹ پہ ویزا ہی ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو جی، اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں۔ اوکے جی کون سا بول رہے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، السلام علیکم، میرا نام شاہد ہے سر۔ وعلیکم السلام، جی شاہد صاحب بولیے۔ ایسا کہ یار میں آپ کو سوال بتاؤں گا، شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ میں 99 میں آیا تھا، میں ادھر میں اسائلم کیا تھا، تو میں نے 2004 میں اسلامک شادی کی تھی، جن سے شادی کی تھی وہ برٹش تھی، ٹھیک ہے؟ جس سے شادی ہوئی کیا وہ؟ برٹش تھی اسلامی شادی کی تھی، ہاں اسلامی شادی کی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ اسلامی شادی کی تھی، مسلمان تھی وہ، جی سمجھ گیا۔ اس کے بعد پھر 2007 میں میں ڈرائیو کرتا تھا، میں ریسٹ ہو گیا میں، تو میرا کیس فنش ہو گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد پھر میں کیس چلتا پھر مجھے 3 سال کی ڈسکریشن لیو دی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 2011 میں آ کے وہ ختم ہوئی تو میری وائف کے ساتھ تھوڑی چپلس چل گئی، انہوں نے ساتھ اپلائی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو وہ ہوم آفس کو بولتے جی آپ ساتھ نہیں رہتے ایسے کر کے وہ اس کے بعد پھر میں نے شادی بھی کر لی اسی کے ساتھ، کورٹ میرج بھی کر لی، اسلامک شادی بھی کر لی، وہ بھی کر لی. اب تک انہوں نے مجھے اپر ٹریبونل میں بھیجا ہے. مجھے بتا سکتے ہیں کائنڈلی کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیوں اتنی دیر ایسے لگا رہے ہیں، ہر جگہ کورٹ میں میرے ساتھ جا رہی ہیں. میں نے کورٹ میں بھی گیا ہوں، میں کتنے ایک میں جیت گیا تھا، پھر انہوں نے ہوم آفس نے اپیل کر دی. ریفیوز انہوں نے کیوں کیا تھا کہ آپ کو کیا کس وجہ سے ریفیوز کیا تھا ہوم آفس نے؟ ریفیوز اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ کہتے تھے آپ ساتھ نہیں رہتے. آئی مین جو 2011 میں ویزا ختم ہوا تھا نا 3 سال کا، جی اپلائی میں نے سنگل کا کر دیا تھا. آئی مین اس کا نام ساتھ نہیں پورا نہیں ڈالا اس کے ساتھ پورا. اچھا تو چلیں انہوں نے اس وجہ سے ریفیوز کیا کہ آپ لوگ ساتھ نہیں رہ رہے، لیکن نہیں تو ہم نے بولا کہ وہ ساتھ رہ رہے تھے لیکن کچھ فیملی کا آلریڈی پہلے ہی شادی شدہ تھی، ان کے 2 بچے تھے. تو سمپل یہ تھا کہ میری فیملی کا تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اکٹھے اپلائی نہیں کیا. اس وجہ سے پھر آ کے نا انہوں نے پھر یعنی کہ جب پہلا ویزا اپلائی کیا تھا وہ آپ نے اکٹھے اپلائی کیا تھا، جب دوبارہ ایکسٹینشن کا وقت آیا تو آپ نے اکٹھے اپلائی نہیں کیا. ہلو سال کا ملا تھا، اس کے بعد اب دوبارہ اکٹھے اپلائی کیا ہوا ہے. جی اب اس کا میں وہی ویٹ کر رہا ہوں کہ یار اتنی دیر میں اپر ٹریبونل میں. اچھا آپ بالکل ٹیلی فون پہ رہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے بریک کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ میں بریک سے واپس آ کے آپ سے دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں، آپ کی طرف جائیے گا نہیں، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.